السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے استخارے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے اور اس استخارے کا طریقہ کیا ہے اور کن افعال کے بارے میں ہم استخارہ کر سکتے ہیں، اور استخارہ کرنے کے بعد ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آیا یہ کام کرنا ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کرنے کے بارے میں ایسے تعلیم ارشاد فرماتے جیسے کہ ہمیں قرآن پاک کی کسی صورت کے بارے میں تعلیم ارشاد فرماتے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب کوئی کسی امر کا قصد کرے تو 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے۔ یہ دعا آپ سکرین شاٹ لے لیں، اور جب نوافل پڑھیں تو پھر آپ کو یہ دعا پڑھنا آسان ہوگی۔ اس دعا کو یاد کرنا بہت مشکل ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو استخارے کی تعلیم ارشاد فرمائی، اس روایت کے اندر 1 مرتبہ استخارہ کرنے کا ذکر ہے۔ دوسری روایت کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے انس، جب تو کسی کام کا قصد کرے تو اپنے رب عز و جل سے اس میں 7 بار استخارہ کر، پھر نظر کر کہ تیرے دل میں کیا گزرا، کہ بے شک اسی میں خیر ہے۔ ان 2 روایات کے بعد شارحین کرام علیہم رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ کوشش کریں کہ یہ نوافل عشاء کی نماز کے بعد اور سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ نوافل کے بعد جو دعائے نبوی پڑھنی ہے تو کوشش کریں کہ اس دعا سے پہلے سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ اور کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لے، اور دعا کے بعد بھی سورۃ الفاتحہ اور کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ عز و جل، جس معاملے کے بارے میں نے نماز استخارہ ادا کی اور تیرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ دعا پڑھی، میں تم سے مشورہ چاہتا ہوں۔ تو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین ارشاد فرماتے ہیں کہ نوافل اور دعا کے بعد سو جائیں، کسی سے بھی بات چیت نہ کریں۔ رات خواب میں اگر کوئی سفیدی یا سبز رنگ نظر آئے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام کرنا بہتر ہے، اور اگر کوئی سرخی یا سیاہی دیکھیں تو وہ کام کرنا بہتر نہیں ہوگا۔ تو ایسے تمام دوست احباب جو اپنے معاملات یا کاموں کے بارے میں کسی سے مشورہ نہیں کر سکتے تو وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عطا کردہ نوافل کو ادا کر لیں۔ نوافل پڑھنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ 2 نوافل ادا کرنے ہیں، اور نوافل ادا کرنے سے پہلے اپنے ذہن میں وہ بات رکھنی ہے اور یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ عز و جل، میں اپنے اس معاملے کے بارے میں تجھ سے عرض کرتا ہوں، اور اسی واسطے یہ 2 نفل ادا کرتا ہوں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس پوری سورت کو پڑھنا ہے،
اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ دو نوافل ادا کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا کریں اور دعا کرنے کے بعد سو جائیں، تو انشاءاللہ عز و جل جو کچھ آپ کے حق میں بہتر ہوگا وہ خواب میں آ جائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنے معاملات اور پریشانیوں کے بارے میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں استخارہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ حافظ۔